حاضر ہیں سونیا عدنان اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو کسانوں کو کھادوں کی ہر قیمت پر بروقت فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ کوڑا کرکٹ سے توانائی کی پیداوار سے درآمدی ایندھن پر انحصار مزید کم کرنے اور قیمتی زر مبادلہ بچانے میں مدد ملے گی۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پاکستان افغانستان میں دہشت گردوں کے تربیتی کیمپوں اور پناہ گاہوں کو نشانہ بناتا رہے گا۔ آج لکی مروت میں فتنہ الخوارج کی طرف سے کیے گئے ایک بم دھماکے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد شہید ہو گئے۔ وزیر اطلاعات نے میڈیا کارکنوں کے حقوق کے تحفظ کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر نے کہا ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ مالیاتی خسارہ مجموعی پیداوار کے 1% سے کم ہو گیا ہے۔ پاکستان اور کویت نے شراکت داری کی نئی راہیں تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آن لائن ہراسگی سے نمٹنے کے لیے نیا نظام متعارف کرایا ہے۔ گورنر سندھ نے آج کراچی میں 23ویں بین الاقوامی تجارتی و صنعتی نمائش کا افتتاح کیا۔ گلگت بلتستان کی الیکشن کمیشن نے آج امیدواروں کو حتمی فہرستیں اور انتخابی نشان جاری کیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ آج ڈھاکہ میں 2 میچز کی سیریز کے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 104 رن سے ہرا دیا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو خریف اور ربیع دونوں فصلوں کے لیے کھاد کے وافر ذخائر یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں تحفظ خوراک اور کھاد کی دستیابی کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ وزیر اعظم نے کسانوں کو کھاد کی بروقت فراہمی ہر صورت یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک سے کھاد کی فراہمی میں ممکنہ رکاوٹ کے پیش نظر وسطی ایشیائی ممالک سے کھاد کی متبادل دستیابی یقینی بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی جانی چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قومی مقامی سطح پر کھاد کی پیداوار کے لیے صنعت کو قدرتی گیس کی فراہمی جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو اسلام آباد سمیت ملک بھر میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جدید اور پائیدار نظام متعارف کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے توانائی کے ماحول دوست اور قابل تجدید ذرائع کا استعمال حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کوڑے کرکٹ سے توانائی بنانے کے لیے ایک جامع لاہ عمل تجویز کرنے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت کی اور سالڈ ویسٹ سے بجلی پیدا کرنے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ٹاسک فورس جدید ٹیکنالوجی اور عالمی تجربات کی روشنی میں سفارشات مرتب کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ سالڈ ویسٹ سے توانائی پیدا کرنے سے درآمدی ایندھن پر انحصار مزید کم ہوگا اور قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ایک بہتر نظام سے کاربن کے اخراج میں بھی خاطر خواہ کمی ممکن ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ صوبہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی اور صوبے کے عوام کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ وہ بلوچستان کے سینئر سیاستدانوں کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ وفاقی دارالحکومت میں اسکول نہ جانے والے بچوں کو تعلیمی اداروں میں لانے کے لیے بھرپور مہم شروع کر دی گئی ہے۔ وزیر مملکت تعلیم وجیہہ قمر نے توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں کہا کہ وفاقی حکومت اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے منصوبے میں تیزی سے سیکھنے کا پروگرام اور تکنیکی تعلیم کی طرف پیش رفت شامل ہے۔ وجیہہ قمر نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں طلباء کی حاضری بہتر بنانے میں مدد کے لیے مڈل ٹیک، میٹرک ٹیک اور انٹر ٹیک پروگرام متعارف کرائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ خاندانوں کے بچوں کو مالی امداد فراہم کرنے کے لیے تعلیمی واؤچر پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے۔
قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں ممتاز پاکستانی مہم جوز سمر خان کی جانب سے ماؤنٹ ایلبرس کامیابی سے سر کرنے اور نیچے کی جانب سنو بورڈنگ کرنے کے شاندار کارنامے کو سراہا گیا۔ یہ قرارداد سحر کامران نے پیش کی۔ قرارداد میں سمر خان کے مہم جوئی پر مبنی کھیلوں میں مسلسل کامیابیوں کا اعتراف کیا گیا ہے، جنہیں بائفو اور گارڈون آسٹن گلیشیئرز اور ماؤنٹ کلیمنجارو پر سائیکل چلانے والی پہلی پاکستانی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ یہ ان کی غیر معمولی ہمت اور عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب کل 11 بجے ہوگا۔ پارلیمانی امور کے وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارہ مقررہ قواعد و ضوابط کے تحت آف لوڈنگ کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ یہ بات انہوں نے آج سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہی۔ وفاقی وزیر نے مزید واضح کیا کہ جب ابتدائی جانچ پڑتال کے دوران مسافر کی سفری دستاویزات یا پروفائل میں تضادات کی نشاندہی کی جاتی ہے تو کیس کو مزید جانچ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر نے ایوان کو مزید بتایا کہ ایف آئی اے نے تمام امیگریشن کاؤنٹرز پر مسافروں کے حقوق، شکایات اور اپیل کے طریقہ کار سے متعلق معلومات اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں نمایاں طور پر آویزاں کی ہیں اور اسے عوامی آگاہی اقدامات کے ذریعے پھیلایا گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کسی بھی ملک بالخصوص متحدہ عرب امارات سے پاکستانی شہریوں کی بے دخلی کی خبروں کو بھی مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ سینٹ میں حزب اختلاف کی جانب سے اٹھائے گئے نکات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا ہے کہ افغانستان کو پاکستان اور دہشت گردی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے تک افغانستان میں دہشت گردوں کے تربیتی کیمپوں اور پناہ گاہوں کو نشانہ بناتا رہے گا۔ مشیر نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعدد بار اپوزیشن کو سیاسی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب جمعے کی صبح 10:30 بجے ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ لکی مروت کے علاقے سرائے نورنگ بازار کے قریب آج فتن الخوارج کی جانب سے کیے گئے دھماکے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق خوارج نے دھماکے کے لیے موٹر سائیکل پر نصب دھماکہ خیز مواد استعمال کیا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے سرائے نورنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو ملک کے امن اور ترقی میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ محکمے اور حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے غیر متزلزل عزم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ذمہ داروں کی نشاندہی اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے فوری تحقیقات کی ہدایت کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ٹیکسٹائل کا شعبہ ملک کی اقتصادی ترقی بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان کے ٹیکسٹائل کے شعبے کی نمائندگی کرنے والے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے ٹیکسٹائل کے شعبے کے نمائندے کی جانب سے تعمیری روابط اور قابل قدر تجاویز کو سراہا۔ انہوں نے پورے سال ایوانوں، تجارتی اداروں اور تنظیموں کے ساتھ اداروں کی سطح پر مسلسل روابط کے قیام کے لیے مخصوص ٹیکس پالیسی آفس کے ذریعے کاروباری برادری کے ساتھ باقاعدگی سے مشاورت جاری رکھنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ کی مشیر خرم شہزاد نے کہا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار مالیاتی خسارہ مجموعی ملکی پیداوار کے 1% سے کم ہو گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مالیاتی منظرنامہ ڈھانچہ جاتی تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے، کیونکہ تازہ ترین مالیاتی اعداد و شمار قابل اعتماد معاشی نظم و نسق، مضبوط، خود مختار، بنیادی اور پائیدار ترقی کی طرف وسیع تر تبدیلی کے عکاس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مالیاتی خسارے میں کمی کے علاوہ ملک میں ریکارڈ بنیادی زائد رقوم، مضبوط ترسیلات زر اور معاشی استحکام ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر نے کہا ہے کہ پائیدار بنیادی زائد رقوم پاکستان کے قرضوں کے رجحانات کو بہتر اور خود مختار استحکام کو مضبوط بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بہتر ہوتے ہوئے اقتصادی اشاریے تیزی سے سرمایہ کاروں کے مضبوط اعتماد کی عکاسی کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے میڈیا ورکرز کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات سنن نیوز کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ اجلاس میں میڈیا ورکرز کے حقوق، ٹی وی چینلز کو درپیش چیلنجز اور حال ہی میں برطرف کیے گئے ملازمین کی صورتحال پر توجہ مرکوز کی گئی۔
بات چیت کے دوران سنو نیوز سے 114 ملازمین کی برطرفی کے معاملے پر توجہ دی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ تنخواہوں میں مزید کٹوتیاں اور برطرفیاں نہیں کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ڈرائیوروں اور تکنیکی عملے سمیت چھوٹے درجے کے ملازمین کو بحال کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے مزید یقین دلایا کہ دیگر برطرف ملازمین کو متبادل روزگار فراہم کرنے کی ممکن کوشش کی جائے گی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے نوجوان ماہرین معاشیات پر زور دیا ہے کہ وہ جدت، استحکام اور مؤثر پالیسی سازی کے ذریعے پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے میں کردار ادا کریں۔ آج پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزارت منصوبہ بندی اور ترقی نہ صرف ایک بیوروکریٹ ادارہ ہے بلکہ حکومت کا ترقی پسند ذہن اور تھنک ٹینک ہے۔ نئے تربیت یافتہ ماہرین معاشیات کو آگاہی پروگرام مکمل کرنے میں مبارکباد دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ وہ صرف سرکاری نوکری کرنے کے بجائے قومی ترقی کے مشن کا حصہ بن رہے ہیں۔ احسن اقبال نے معیشت اور معاشرے میں بڑھتے ہوئے ٹیکنالوجی، جدت اور مصنوعی ذہانت کے اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اقتصادی لائحہ عمل میں جدید رجحانات ضرور اپنانے چاہیے۔ سمندر پار پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی کے وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے آج علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں جاپان پاکستان ترقیاتی مرکز کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ نوجوانوں کو جدید ہنر اور بین الاقوامی زبانوں سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس موقع پر جاپانی سفیر آکاماتسو سوئیچی نے پاکستان اور جاپان کے درمیان مضبوط تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں تعاون مستقبل میں بھی فروغ پاتا رہے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ روابط مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر مملکت فہد ہارون اور پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ابھرتی ہوئی ڈیجیٹل دنیا میں مواصلات اور ذرائع ابلاغ کی صورتحال پر مسلسل بات چیت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کی عکاسی کی گئی۔ پاکستان اور ایران نے مشترکہ منصوبوں کی نشاندہی اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے دونوں ممالک کے ماہرین صحت پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال اور ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ہوا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ دواسازی، ویکسین کی تیاری اور دیگر طبی شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ ایرانی سفیر نے صحت عامہ کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے میں ایران کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے حالیہ تنازع کے دوران پاکستان کی حمایت کو بھی سراہا اور ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششوں میں اسلام آباد کے مثبت کردار کا اعتراف کیا۔ پاکستان اور کویت نے شراکت داری کی نئی راہیں تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور پاکستان میں کویت کے سفیر نصر عبد الرحمان المطوری کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں ہوا۔ علی پرویز ملک نے کویت سے 45,000 ٹن ڈیزل اور 10,000 ٹن جیٹ فیول لے کر پاکستان پہنچنے والے بحری جہاز خیرپور کی بروقت سہولت فراہم کرنے پر کویت کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ابنائے ہرمز کی بندش کے بعد ایندھن کی ترسیل خصوصی سہولت کے ذریعے ممکن ہوئی۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو جدید ہنر سے آراستہ کر کے ان کے لیے شاندار مواقع پیدا کرنے پر توجہ دے رہی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں چائنا پاکستان ٹیکنیکل کوآپریشن ورکشاپس اور ورلڈ سکلز پاکستان نیشنل سکلز کمپٹیشن کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ تقریب کو فنی تعلیم اور پیشہ ورانہ تعاون میں پاکستان اور چین کے درمیان مستحکم ہوتی ہوئی شراکت داری کا مظہر قرار دیتے ہوئے رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ اس اقدام سے پاکستان کی ہنرمند افرادی قوت کو مضبوط بنانے اور نوجوانوں کو مستقبل کے معاشی چیلنجز کے لیے تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آن لائن ہراسگی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے نئے نظام کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ آج لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت ہر تحصیل میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے سینٹر آف ایکسلنس قائم کر رہی ہے۔ پنجاب کی ہر تحصیل میں ایک میں سینٹر آف ایکسلنس بنا رہی ہوں اسکول،
for boys اور ایک سینٹر آف ایکسلنس فار گرلز. ان کا کہنا تھا کہ طلبہ میں 30,000 موٹر سائیکلیں تقسیم کر چکی ہیں، جس کی تعداد اگلے سال 1 لاکھ تک بڑھانے کا منصوبہ ہے. انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ طالب علموں کو ہونہار اسکالرشپ ملی ہے، جبکہ اپنا گھر اسکیم کے تحت 1 لاکھ مکانات مکمل کیے گئے ہیں. مریم نواز شریف نے سائبر ہراسمنٹ سے نمٹنے کے لیے ایک نئے نظام کا بھی اعلان کیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ متاثرین کی شناخت خفیہ رکھی جائے، اور ہراساں ہونے والی خواتین پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر پولیس کارروائی کے لیے 15 پر کال کریں. انہوں نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا اور تحفظ ان کی اولین ترجیحات میں سے ہیں، اور اس بات پر زور دیا کہ تعلیم یافتہ اور بااختیار خواتین پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہیں. گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی نے آج کراچی کے ایکسپو سینٹر میں 23ویں بین الاقوامی تجارتی اور صنعتی نمائش کا افتتاح کیا. نمائش جمعرات تک جاری رہے گی، جس میں 200 سے زائد ملکی اور بین الاقوامی کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کی نمائش کے لیے سٹالز لگائے ہیں. سندھ حکومت نے آج خیرپور میں پیپلز بس سروس کا آغاز کر دیا ہے. سندھ کے وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل امام ہیملن نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز بس سروس ابتدائی طور پر خیرپور سے روڑی اور خیرپور سے رانی پور تک چلے گی، اور بعد میں اسے ضلع کے دیگر حصوں تک توسیع دی جائے گی. خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے آج اسلام آباد میں سیاسی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی. انہوں نے ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت بلوچستان ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی بورڈ کا اجلاس آج کوئٹہ میں منعقد ہوا. اجلاس میں بورڈ کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور ایک فعال، مؤثر اور جدید ادارے میں تبدیل کرنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا. شرکاء نے جدید ٹیکنالوجی اور مارکیٹ پر مبنی تربیتی پروگرام متعارف کرانے پر اتفاق کیا، جس کا مقصد بلوچستان کے نوجوانوں کو بااختیار بنانا ہے. گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن نے آج امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر کے امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے ہیں. الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز کے مطابق امیدواروں کے لیے ضابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا گیا ہے. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. سعودی عرب نے مکہ میں دنیا کے سب سے بڑے خودکار مذبح خانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں. یہ بات منصوبے کے ڈپٹی سپروائزر سراج محمد نے آج مکہ میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے اسد اللہ خان کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہی. انہوں نے کہا کہ جدید ترین مذبح خانہ 17,000 تجربہ کار قصابوں سمیت 25,000 ارکان پر مشتمل عملے کی نگرانی میں روزانہ 3 لاکھ جانوروں کی قربانی کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ عازمین 720 ریال میں نسک ایپ یا مجاز بینکوں کے ذریعے قربانی کے جانوروں کی بکنگ کرا سکتے ہیں. ترکی اور قطر نے ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. اس حمایت کا اظہار وزیر خارجہ حاکان فیدان نے استنبول میں قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا. ان کا کہنا تھا کہ خلیج میں جنگ کی وجہ سے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی سے بالکل بھی توجہ نہیں ہٹائی جانی چاہیے، کیونکہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم خطے میں استحکام اور سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں. ایران نے آبن ہرمز پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی مجوزہ قرارداد کے مسودے کی شدید مذمت کی ہے. ایکس پر ایک بیان میں قانونی امور کے بارے میں ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا ہے کہ جواز رانی کی آزادی ایک تسلیم شدہ قانونی اصول ہے، لیکن اس کی سیاسی اور امتیازی طور پر تشریح نہیں کی جا سکتی. اسرائیلی پارلیمنٹ نے ایک نیا قانون منظور کیا ہے، جس کے تحت 7 اکتوبر 2023 کے حملے میں حصہ لینے والے حماس کے جنگجو پر مقدمہ چلانے کے لیے ایک فوجی ٹریبونل قائم کیا گیا ہے. مقبوضہ بیت المقدس میں 3 ججوں پر مشتمل بینچ کی سربراہی میں خصوصی فوجی عدالت غزہ میں گرفتار کیے گئے اور حملے میں ملوث ہونے کا شبہ رکھنے والے افراد کے خلاف بھی عدالتی کارروائی کر سکتی ہے. آج جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں مزید 6 لبنانی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں. رواں سال مارچ سے اب تک لبنان پر اسرائیلی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 2,800 سے زائد لبنانی ہلاک ہوئے ہیں.
यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी के सरबराह काजा कलस ने यूरोपीय दिफाई पैदावार को तेज करने पर जोर दिया है। वो ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़राए दिफा के इजलास से खिताब कर रही थी, जिसमें यूक्रेन, मशरिक़ वस्ता की सलामती और सनती सलाहियत के मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से अपील की है कि वह तमाम कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव डालें। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश है खेलों की खबरें। कराची में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की खवातीन के टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज के पहले T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 10 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 101 रन बनाए थे। इससे कबल पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ढाका में आज 2 मैचेस की सीरीज के पहले क्रिकेट टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से हरा दिया। स्कोर ये रहा: पाकिस्तान 386 और 163 रन्स, बांग्लादेश 413 और 240 रन्स। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट हफ्ते से सिलेट के शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज के लिए ऑनलाइन टिकट इस माह की 22 तारीख से pcb.tcs.com.pk पर दस्तयाब होंगे। फिजिकल टिकट भी नामजद TCS एक्सप्रेस मराकज़ पर दस्तयाब होंगे, जिनका ऐलान बाद अज़ां किया जाएगा। सीरीज का आगाज रवा माह की 30 तारीख को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जबकि दूसरा और तीसरा वनडे अगले माह की 2 और 4 तारीख को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। स्टेडियम में ज्यादा से ज्यादा शायकीन की शिरकत की हौसला अफजाई के लिए PCB ने तमाम कैटेगरीज में टिकटों की कीमतें कम कर रखी हैं। जनरल इंक्लोजर टिकट की कीमत 200 रुपये, फर्स्ट क्लास 300 रुपये, प्रीमियम 400 रुपये और VIP टिकट 500 रुपये हैं। रावलपिंडी में VIP गैलरी के टिकट की कीमत 1500 रुपये रखी हो गई। लाहौर में इकबाल एंड पर VIP इंक्लोजर्स की कीमत 1000 और 1500 रुपये होगी, जबकि कॉरपोरेट हॉस्पिटलिटी सीटें भी दस्तयाब होंगी। दिलचस्पी रखने वाले अफराद बुकिंग के लिए PCB हेड ऑफिस से राबिता कर सकते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी टीम के तरबियती कैंप के ट्रायल्स का पहला मरहला नसीर बंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में मुकम्मल हो गया है। सिलेक्शन कमेटी ने जापान के शहर काकामिगारा में होने वाले अंडर 18 एशिया कप के 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है। 8 खिलाड़ियों को स्टैंड बाई लिस्ट में भी रखा गया है। हसाम हैदर बतौर कप्तान टीम की क़यादत करेंगे, जबकि हसन अकबर को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। 18 रुकनी हतमी स्क्वाड का ऐलान रवा माह की 21 तारीख को किया जाएगा। टीम जापान में आइंदा अंडर 18 एशिया कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। और अब पेश खिदमत है तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 1590 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 1,68,916 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 1017 मिलियन से जायद हिस्से से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 1103 मिलियन से जायद हिस्से का लेन देन हुआ था। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही: अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 55 पैसे और कीमत फरोख्त 279 रुपये 5 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 378 रुपये 32 पैसे और 379 रुपये। यूरो 327 रुपये 48 पैसे और 328 रुपये 7 पैसे। और सऊदी अरब कीमत खरीद 74 रुपये 25 पैसे और कीमत फरोख्त 74 रुपये 38 पैसे। और आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,22,206 रुपये रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। मुमताज पाकिस्तानी शायर ज़मीर जाफरी की आज 27वीं बरसी मनाई गई। उनके हालात जिंदगी के बारे में रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की रिपोर्ट। सैयद ज़मीर जाफरी का असल नाम सैयद ज़मीर हुसैन था और वह 1 जनवरी सन 1914 को जेहलम में पैदा हुए थे। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल जेहलम और इस्लामिया कॉलेज लाहौर से तालीमी मदारिज तय करने के बाद सहाफत के शोबे से अमली जिंदगी का आगाज किया। बाद में वो फौज में शामिल हुए और मेजर के ओहदे तक पहुंचकर रिटायर हुए।
सैयद जमीर जाफरी उर्दू के अहम मज़ाहगो शौरा में शुमार होते हैं। आलूदा माहौल की कजलाहट की घूर घटाई है, गर्द की तह गर्दाब हुई है, धुएं ने तंबू ताना है। एक बच्ची की अम्मी ने कल गली में खेलते बच्चों में 6 बच्चे नहलाए तो अपना बच्चा पहचाना है। उनके शेरी मजमू में कारेजार, लहू तरंग, माफिल जमीर, मुसद्दसे बेहाली, खलियान, जमीरियात, करिया जान, जमीर जराफत और निशात तमाशा के नाम सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा उनकी कई नसरी कुतुब भी इशाअत पजीर हो चुकी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सन 1984 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया था। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर कल मार्का-ए हक को 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर अजीम शान अदबी और सकाफती तकरीबात का इनेकाद करेगी। शाम 5 बजे मार्का-ए हक के मौजू पर फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा। शाम 7 बजे खुसूसी म्यूजिकल प्रोग्राम होगा जिसमें मारूफ गुलकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और किनेट कॉलेज बराए खवातीन के फनकार भी कौमी नगमे पेश करेंगे। और अब पेश खिदमत है साइंस की खबरें। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने गूगल क्रोम के एंड्रॉयड वर्जन में प्राइवेसी का एक ज़बरदस्त फीचर मुतारिफ कराया है, जिसके बाद सारिफीन अपनी दुरुस्त जगह के बजाय तकरीबन दुरुस्त मकाम शेयर कर सकेंगे। इसका मतलब है कि अब हर वेबसाइट को आपकी गली, इमारत या सही मकाम जानने की ज़रूरत नहीं होगी। साइंसदानों का कहना है कि रोजाना चहलकदमी की आदत डाइटिंग के बाद वजन की कमी को बरकरार रख सकती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में इस बात की निशानदही की गई है कि डाइटिंग के बाद मुसलसल मुतहर्रिक रहने से वजन कम करने और इससे दोबारा बढ़ने से रोकने में मदद मिल सकती है, जिससे लाखों लोग मुतासिर होते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि रोजाना तकरीबन 8,500 कदम चलने से दोबारा वजन को बढ़ने से रोका जा सकता है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तजा से। मौसम की ताज़ी सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के बालाई हिस्सों जिनमें कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त गरज चमक के साथ बारिश हो रही है और मतला अवरलूद है। इसके अलावा सिंध में हैदराबाद, टंडोलाया, टंडो मोहम्मद खान और मीरपुर खास और गिरदरवा में भी इस वक्त तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में शदीद गर्म रहने की तवक्को। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खिता पठवार में मतला जज़वी अवरलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 47, लसबेला में 46, सिब्बी, जैकोबाद और ग्वादर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी में 23, लाहौर में 38, कराची में 38, पेशावर में 36, कोयटा में 34, मुजफ्फराबाद में 34, गिलगित में 24, स्कर्दू में 25, श्रीनगर में 23, जम्मू में 35, लेह में 17, पुलवामा में 24, अनंतनाग में 23, शोपियां में ज्यादा से ज्यादा दर्जा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पठवार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहा। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा, मालूम जब्बा में 67 मिलीमीटर, पाराचनार में 16, सैदू शरीफ में 15, पटन में 12, बाराकोट में 8, चतराल में 7, लोअर दीर, कालाम, काकूल में 3, दरोश, पेशावर में 1, चिराट में 1, पंजाब में मरी में 7, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे 5, अटक, मंगला में 3, चकलाला, रावलपिंडी, जेरम, सियालकोट एयरपोर्ट पे 2, कश्मीर, रावलाकोट, गढ़ी दुपट्टा में 6, कश्मीर, मुजफ्फराबाद में 5, जबकि कोटली में 2, गिलगित बल्तिस्तान गुपिस में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिक़ा हुक्काम को किसानों को खादों की हर कीमत पर बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि कूड़ा करकट से तवानाई की पैदावार से दरामदी ईंधन पर इन्हिसार मजीद कम करने और कीमती ज़र मुबादला बचाने में मदद मिलेगी। सेनेट को आज बताया गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के तरबियती कैंपों और पनागाहों को निशाना बनाता रहेगा। आज लकी मरवत में फितनाल ख्वारिश की तरफ से किए गए एक बम धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हो गए। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबे उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क मुशर्रफ रुबाब,
मुदीर फॉरेन डेस्क फरीहा हसन। न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरानी आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा। और ये पेशकश थी शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान की। मजीद खबरों और तज्ज़ों के लिए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ ही सोनिया अदनान और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।